الدرس السادس والعشرون بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان المبارک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اور عبادت فرض کی ہے۔ اس عبادت کا مقصد روزے داروں سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ان کو پاک کرنا ہے اور عید والے دن مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، تاکہ روزے دار لغو اور برائیوں سے پاک ہو جائے، وطعمۃ للمساکین اور مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ یہ صدقہ فطر جو کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، اس پر فرض ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تمر یعنی کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا، اور یہ صدقہ فطر ہر علی الذکر والانثی یعنی ہر مرد اور عورت پر، ہر غلام اور آزاد پر، ہر چھوٹے اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے۔ یہ صدقہ فطر جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری سورج غروب ہوتا ہے تو انسان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا افضل وقت ہے، اور اس کا آخری وقت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صدقہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکالو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اگر یہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر قبول ہے، اور اگر عید کی نماز کے لیے جانے کے بعد ادا کیا گیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ انسان اپنی طرف سے صدقہ نکالتا ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر فرض کیا تو اس کے وہ لوگ بھی مختص کیے ہیں جنہیں یہ صدقہ دینا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ 8 لوگ جو کہ آیت میں بیان ہوئے ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقیر، اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ صرف فقراء اور مساکین کے لیے خاص ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔